بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. جس ایمانی زندگی پر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، جس ایمانی زندگی پر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت کا وعدہ ہے، مسلمانوں کی سربلندی اور غلبے کی خوشخبری ہے. جس ایمانی زندگی پر اور لطف زندگی کا اللہ کا وعدہ ہے اور زندگی مبارک ہونے کا تذکرہ ہے، جس ایمانی زندگی پر اللہ کے ہاں سے باہمی الفت اور محبت کی دولت دینے کا اعلان ہے، اس ایمانی زندگی کی صفات کا تذکرہ، اعمال صالحہ کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اگر وہ ایمان ان صفات کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت بھی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے غلبہ بھی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے باہمی محبت اور الفت کی نعمت بھی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے خوشگوار زندگی بھی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے برکت اور رحمتوں کے فیصلے بھی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے اس ایمانی زندگی پر دنیا آخرت کی کامیابی کا فیصلہ ہے. تو وہ ان اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا، اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پہلی خوبی ایمان والوں کی، وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے. والذین هم عن اللغو معرضون. فضولیات سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے. والذین هم للزکاة فاعلون. زکوٰۃ دینے والے، اور دوسرا مطلب اپنے اخلاق سنوارنے والے. والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی عفت اور پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے. والذین هم لاماناتهم. اپنی امانتوں کا پاس رکھنے والے. وعہدهم راعون. اپنے عہد پورا کرنے والے. اور ایک خوبی کا اور تذکرہ ہے پھر پہلی والی خوبی کی نسبت سے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. ابتدا میں بتایا نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، آخر میں بتایا جا رہا ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. نماز کی حفاظت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو. سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، کارخانے میں ہو، ایمان والا نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یعنی نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے. یہ ایمان والا کہیں بھی ہو، وہ نماز اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑا کام ہے، سب سے اہم چیز ہے اس کی زندگی میں. کہیں بھی ہو، میٹنگ میں ہے، مجلس میں ہے، ایئرپورٹ پہ ہے، اسٹیشن پہ ہے، جہاز پہ ہے، سڑک پہ ہے، گھر پہ ہے، نماز ہے، نماز کا وقت ہے تو یہ نماز کی پابندی کرنے والا ہے. کوئی دنیا سے چلا گیا، نماز کے لیے نماز کا وقت ہے. کوئی شادی ہو گئی، نماز کے لیے ایمان والا نماز کے وقت میں نماز پڑھتا ہے. تو ایمان والوں کی شان ہے وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. نماز کی حفاظت میں یہ بات شامل ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے. نماز کی حفاظت میں دوسری بات یہ شامل ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنے والے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہر نماز کا وقت مقرر ہے.
اگر فجر کا وقت ہے تو طلوع شمس سے پہلے پہلے نماز پڑھنی ہے، سورج نکلنے کے بعد نہیں کہ اٹھا اور نماز پڑھ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ منافق کی نماز ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا اور یہ بے فکری میں پڑا رہا اور بیٹھا رہا، اور جب سورج بالکل آخری روشنیاں پھینک رہا اور جلدی سے 4 ٹھونکے مارے اور نماز مکمل کر لی، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کا وقت مقرر ہے، اللہ کی طرف سے یہ وقت ہے۔ تو نماز کی حفاظت میں یہ بات شامل ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والا ہو، نماز کے وقت کا خیال رکھنے والا ہو، اور نماز کی حفاظت میں یہ بات شامل ہے کہ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے، ایک دن اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عرض کیا کہ یہ جو لوگ وہ منافق تھے جو نماز میں مسجد میں نہیں آتے، جماعت کے وقت مسجد میں نہیں آتے، گھر میں بیٹھے رہتے، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کسی اور کو نماز کے لیے امامت کے لیے کھڑا کروں اور خود کچھ ساتھیوں کو لے کر ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نماز کی حفاظت میں یہ بات شامل ہے کہ نماز کی پابندی ہو، نماز کے وقت کا خیال ہو، نماز مسجد اور جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ مسلمانوں میں عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، جیسے عیسائی ہفتے میں ایک دن اتوار کے دن اپنی کلیسا جایا کرتے تھے، تو مسلمانوں نے بھی سمجھ لیا کہ مسلمان صرف جمعے کے دن مسجد میں جایا کرتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، ان کے ہاں کلیسا میں ایک دن، اور اب تو یورپ میں وہ بھی نہیں رہا اور ان کے پادری مکھیاں مارتے کلیسا میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی خالی ہو گیا۔ لیکن پہلے کیا تھا کہ پورے ہفتے میں اتوار کے دن کلیسا جانا، عبادت کرنی ہے۔ تو مسلمانوں کے ہاں بھی یہ گندگی وہیں سے آنا شروع ہوئی کہ مسلمان کس دن مسجد جا رہا؟ جمعے کے دن، جمعے کے دن مسجد میں جا رہا۔ اتنا بڑا اجتماع، فجر بھی تو جمعے کی طرح فرض ہے، ظہر بھی تو فرض ہے، عصر بھی تو فرض ہے، مغربی بھی فرض ہے۔ کیا اللہ رب العزت صرف جمعے کو کھلاتا ہے اور جمعے کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے؟ ہر لمحے ہر گھڑی اللہ کی طرف سے نوازشات کی بارش ہے۔ تو عیسائیوں کی طرف سے یہ چیز آئی کہ عبادت ایک دن، جمعے کے دن، اور جمعے کے دن وہ عبادت خانے جایا کرتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ یہ برائی مسلمانوں میں بھی آئی کہ مسلمان بھی مسجد کس دن؟ جمعے کے دن، جمعے کے دن آ جائے گا۔ تو نماز کے حفاظت میں یہ بات شامل ہے کہ وقت کا نماز کی پابندی ہو، 4 نہیں 5، 3 نہیں 5، ایک دن نہیں روزانہ، خوشی میں نہیں غمی میں بھی، گھر میں نہیں سفر میں بھی، ماحول میں نہیں ایئرپورٹ پہ بھی، جہاز پر بھی۔ مسلمان ہے، اگر پورے جہاز والے موجود ہیں تو ایمان والا کون ہے؟ جو وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے کہا ایمان والا کون ہے؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسے ہر چیز کا پتہ ہے، کہتا ہے سفر میں وقت کا پتہ نہیں لگتا۔ ارے میاں تیرے کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، اگر اس کی فکر ہوگی تو سب چیزیں اہتمام کر سکتا ہے اور ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن حفاظت کا اہتمام ہو نا۔ زندگی میں جن چیزوں کی حفاظت کرتا ہے کیسی فکر ہوتی ہے، کیسی فکر ہوتی ہے۔ آج چونکہ اس حکم کی اہمیت میری زندگی میں وہ نہ رہی جو دوسری چیزوں کی ہے، اس کی عظمت وہ نہ رہی جسے دوسری چیزوں کی ہے، اس لیے اس کے لیے یا تو وقت نہیں نکلتا
وقت نہیں نکلتا یا اس جھنجٹ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. کون وضو کرے, لوگ کیا کہیں گے, کون وضو کرے, کون نماز پڑھے, پڑھ لیں گے. تو مومن کی شان ہے نماز کی پابندی کرتا ہے, وقت کی خیال رکھتا ہے, اور مسجد میں جماعت کے ساتھ بغیر عذر کے مسجد کو نہیں چھوڑتا, جماعت کو نہیں چھوڑتا. بغیر عذر کے مسجد کو نہیں چھوڑتا, جماعت کو نہیں چھوڑتا. تو مسلمانوں کی ایمان کا تقاضا ہے. ایمان والا کون؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. مسلمان جب ایمان والے تھے, واقعی ایمان والے, تو اذان سے جب مسجد کے میناروں سے یہ آواز آیا کرتی تھی, حی علی الصلاۃ, لوگو اللہ کا منادی تمہیں بلا رہا ہے نماز کی طرف, اللہ کا منادی تمہیں بلا رہا ہے نماز کی طرف. ہاں, کسی بونے حکمران کا کوئی سفیر, ایلچی, کوئی نوکر پیغام دے دے, صاحب بلا رہے ہیں, دوڑتے بھاگیں گے, دوڑتے بھاگیں گے. اور جب صاحب تھوڑی دیر بٹھا لیں, وقت تھوڑا دیا تھا, بٹھا 1 گھنٹہ لیا, تو باہر جا کر فخر سے, خوشی سے کہتا ہے, یار 1 گھنٹے کا وقت مجھے دے دیا, 10 منٹ کا وقت تھا اور 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھا رہا, 1 گھنٹے تک مجھے اپنے پاس بلا لیا. ایمان والا اللہ کے گھر میں وقت دے کر یوں ہی خوش ہوا کرتا تھا. اب تو گھبراہٹ ہوتی ہے, ارے میاں اتنی دیر ہو گئی, مسجد میں بیٹھے رہ گئے. حی علی الصلاۃ, اللہ کا منادی آواز دے رہا, آؤ نماز کی طرف. یہ اللہ کا منادی ہے, یہ اللہ کا منادی ہے, تمہیں اللہ کے گھر بلا رہا ہے. تو کیا مجال تھی مسلمان کی کہ دفتر میں بیٹھے رہے, دکان میں بیٹھے رہے, گھر میں بیٹھے رہے, کاروبار میں, کیا مجال تھی جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت تھی, اللہ کی عظمت تھی, اللہ سے تعلق تھا. کیا مجال تھی یہ گھر میں بیٹھا رہے کہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کا منادی مجھے بلا رہا ہے, میری کیا مجال کہ میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں. بلکہ ایسے موقع پہ جو دعا کا, جو اذان کا جواب ہے وہ کیا ہے, سبحان اللہ, وہ بھی عجیب ہے. چل بھی پڑا, قدم بھی اٹھائے, لبیک عملاً بھی چل پڑا, اور ساتھ زبان سے یہ بھی کہہ رہا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اے اللہ تیری توفیق نہ ہوگی تو کون تیرے گھر کی طرف قدم اٹھا سکتا ہے. چل بھی پڑا, قدم بھی اٹھائے, لبیک بھی عملاً کر دی, لیکن عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی کر رہا ہے. مولا کہاں تیرا در, کہاں تیرا دربار, کہاں تیری مہمان نوازی, کہاں تیری شان اور کرم میں بندہ, اگر تیرا فضل نہ ہو تو تیرے گھر پہ کہاں آ سکتا ہوں. ساتھ اپنی عاجزی انکساری کا اعلان بھی کر رہا, لا حول ولا قوت الا باللہ, حی علی الصلاۃ, اور یہ آواز دے رہا حی علی الفلاح. نماز کس کا نام ہے؟ نماز کامیابی کا نام ہے. حی علی الفلاح, نماز کامیابی کا نام ہے. یہ اذان کے بول اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو ملے ہیں. یہ اذان کے بول پیارے نبی کو اللہ کی طرف سے ملے ہیں, اور اللہ کی طرف سے آواز بتائی گئی, آؤ کامیابی کی طرف. اور جب میں اپنے پاؤں پہ خود ہی کامیابی پر کلہاڑی ماروں, پھر سر کیوں پیٹتا ہے, پھر کیوں روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے کہ یہ حالات ہیں. جب اللہ کی طرف سے فلاح کا پیغام آ رہا ہے اور میں تیار نہیں, پھر اپنی ناکامی, بربادی, ہلاکت پر کیا رونا, پھر اپنی بربادی, ہلاکت پر کیا رونا. حی علی الفلاح, حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن یہ پھر بھی کارخانے میں بیٹھا, پھر بھی دکان پہ بیٹھا, پھر بھی دفتر میں بیٹھا. ویسے بڑی ہمت ہے آج کے مسلمان کی, بڑی ہمت ہے.
بڑے دل گردے کی بات ہے بھائی. فما اصبرهم علی النار فما اصبرهم علی النار. اللہ کہتا ہے بڑا ہی صبر کرنے والا ہے آگ پر. بڑا ہی دل گردے کی بات ہے بھائی, بڑی ہمت کی بات ہے. بادشاہوں کا بادشاہ بلائے اور اتنا جری ہاں, اور ایسا باغی کہ علن اعلان کہہ رہا ہے مولا تو بلاتا رہے میں نے نہیں آنا. اتنا جری ہو گیا ہے اللہ کے سامنے. یہ تو میرے عزیزو پھر بربادی نہ ہو تو اور کیا ہو, ہلاکت نہ ہو تو اور کیا ہو, رسوائیاں نہ ہو تو اور کیا ہو, ذلت اور پستی نہ ہو تو کیا ہو اور کیا ہو. فما اصبرهم علی النار. تو ایمان والے جہاں واقعی ایمان ہے وہاں ایک نشانی یہ ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. جو نماز کی پابندی کرنے والے, وقت کی رعایت رکھنے والے, جماعت کا اور مسجد کا اہتمام کرنے والے, فرمایا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ رب العزت بھائی ایسا بڑھیا ایمان ہم سب کو نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.